رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وامام المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، اتوار کی یہ مجلس کئی مہینوں سے موقوف اور معطل چلی آ رہی ہے، اور اس پورے عرصے میں اتوار کے دن آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع نہیں ملا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس پورے عرصے میں مجھے ایک ایسی بیماری پیش آئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اس بیماری کے دوران جس کیفیت سے میں گزرا اور ابھی تک اس کے اثرات باقی ہیں، وہ اپنے الفاظ میں بیان کرنے پر بھی میں قادر نہیں. اس کی صورتحال کی تفصیل بھی اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس کے نتیجے میں کسی بھی کام سے، کسی بھی عمل سے دلچسپی باقی نہیں رہی، اور جتنی میری مصروفیات ہیں، جتنے میرے کام ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں رہا جس میں شرح صدر کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ وہ کام انجام دے سکوں. اس لیے گفتگو بھی لمبی کرنا، اس پورے عرصے میں میں نے کوشش کی کہ جمعہ کا بیان وہ مشکل سے 20-25 منٹ ہوتا ہے، وہ جاری رہے، تو الحمدللہ اس پر قدرت ہو گئی. لیکن اس سے زیادہ کی بولنا، اس سے زیادہ بات کرنا، یہ میرے لیے مشکل ہو گیا. اور جتنے میری دلچسپی کے کام تھے ان سب میں یہ صورت ہو گئی کہ اس میں دل ہی نہیں لگتا. جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے قلم ہاتھ میں ہے، یعنی کچھ نہ کچھ لکھنے کا سلسلہ، تصنیف و تالیف کا سلسلہ بچپن سے جاری ہے. اور مجھے ذاتی طور پر اس مشغلے میں خصوصی طور پر مجھے اس سے دلچسپی رہی ہے، تو دل لگتا تھا اس میں، لیکن اب اس میں بھی دل نہیں لگتا. چند الفاظ لکھنا بھی پہاڑ معلوم ہو رہا ہے، چند جملے لکھنا بھی پہاڑ معلوم ہوتا ہے. درس دے رہا ہوں، سبق پڑھاتا ہوں الحمدللہ، وہ بھی تعب کے ساتھ پڑھا رہا ہوں.
اس لیے میں نے یہ موقوف رکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ مجلس ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو دل میں ڈال دے بات وہ کہہ دوں تو سننے والوں کے لیے کچھ فائدہ مند ہو جائے، اور مضامین کی آمد بند، یعنی میں اکثر و بیشتر جب کہیں کوئی بیان ہوتا ہے یا کوئی واعظ کہنا ہوتا ہے تو میں کچھ بہت زیادہ سوچتا نہیں اس کے بارے میں، پہلے سے کچھ اجمالی طور پر کوئی موضوع تو کبھی سوچ لیا، لیکن کیا کہنا ہے، کس طرح کہنا ہے، یہ میں پہلے سے نہیں سوچتا، بلکہ جب بیٹھ جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے بیٹھتا ہوں کہ یا اللہ دل میں ایسی بات ڈال دیجئے جو میرے حق میں بھی سننے والوں کے حق میں بھی فائدہ مند ہو۔ تو اللہ تعالیٰ دل کھول دیتے ہیں، تو پھر جو کہلوانا چاہتے ہیں کہلوا لیتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں ایسا لگتا ہے کہ مضامین کی آمد بند ہے، تو اس واسطے میں نے کہا آپ حضرات کو تکلیف بھی دوں، بلاؤں بھی، اور مضامین کی آمد نہ ہو اور کچھ فائدہ نہ ہو، تو اس لیے میں نے موقوف کیا ہوا تھا۔ لیکن آج ہمارے بار احباب نے، دوستوں نے یہ کہا کہ چلو نہ صحیح پورا گھنٹے بھر کا بیان، چاہے 10 منٹ کے لیے بھی ہو جائے، تو کم از کم ایک عرصہ دراز سے جو سلسلہ بند ہے وہ شروع ہو جائے، شاید اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مزید کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بات میری سمجھ میں آئی تو میں نے یہ کہلوا دیا تھا کہ ہاں بھائی مختصر سا مجلس، مختصر سی ہو جائے گی، کم از کم ملاقات ہو جائے گی ان احباب سے جو بہت دنوں سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اور کچھ مختصر بات کہنے کی جو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا وہ کر لوں گا، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ پہلے کی طرح لمبا بیان ہوگا۔ اس طرح اگر اللہ نے چاہا تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کریں تو شاید اللہ تعالیٰ پھر اسی صورت کو بحال فرما دے۔ تو ایک بات جو اس وقت سمجھ میں آئی، اور اس پوری علالت کے دوران اس کا بار بار احساس ہوتا رہا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بیماری کو بھی بہت سے حقائق منکشف کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، اور یہ دکھاتے ہیں کہ تمہیں کسی بھی چیز پر ناز کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اپنی کسی صلاحیت پر، اپنی کسی قابلیت پر، اپنی کسی صحت پر، اپنے کسی عمل پر ناز کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ جو کچھ ہے ہماری عطا ہے، جو کچھ ہے ہماری عطا ہے، جب چاہیں دے دیں، جب چاہیں چھین لیں۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا نماز کے بعد کے لیے منقول ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ جو چیز آپ کسی کو دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو چیز کسی سے روکنا چاہیں کوئی دے نہیں سکتا، اور کوئی کتنا ہی بڑا صاحب منصب ہو اس کو وہ آپ منصب کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں
میں یہ عرض کر رہا تھا، جب سے قلم ہاتھ میں ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے، قلم ہاتھ میں ہے، لکھنے کا شوق بھی ہے اور اس میں دل بھی لگتا ہے، دلچسپی بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے نتیجے میں ہزارہ صفحات لکھوا دی ہے۔ لیکن اب حال یہ ہے کہ چند سطریں لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہوں تو ہمت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ تمہیں کوئی ناز نہ ہو کہ ہم نے یہ لکھ دیا، ہم نے وہ لکھ دیا، ہم نے فلاں تصنیف کر لی، ہم نے فلاں تالیف کر لی، ہم نے فلاں کارنامہ انجام دے دیا۔ جو کچھ تھا ہماری عطا تھا، اور جو کچھ ہے ہماری عطا ہے۔ جب چاہیں عطا کر دیں، جب چاہیں چھین لیں۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کا ادراک ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کہ اپنے کسی بھی صفت پر، اپنے کسی علم پر، اپنی صحت پر، اپنی قوت پر، اپنے کسی بھی قابلیت پر کوئی ناز نہ ہو، بلکہ شکر ادا کرے۔ اگر کسی کام کی توفیق ہو گئی ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ شکر ادا کرے، یا اللہ آپ نے اپنا فرض و کرم سے یہ توفیق عطا فرما دی۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ حاصل کر سکتے، نہ صدقہ کر سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے۔ جو کچھ ہے وہ آپ کی عطا ہے، آپ کی عطا و کرم کا صدقہ ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ جب صبح کو اٹھے آدمی، فجر کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد مسنون دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وخیر ما بعدہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ۔ پہلے تو یہ ہے، یا اللہ اس دن میں جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، وہ میں آپ سے مانگتا ہوں، اور اس دن میں جو شر ہے، برائی ہے، اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور اس وقت میں آدمی توفیق مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ آج کا دن شروع ہو رہا ہے اور اس میں نہ جانے کیا حالات پیش آئیں، کیا واقعات پیش آئیں، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کی رضا کے مطابق ہو، ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کی رضا کے مطابق ہو، اور اللہ ثواب کاموں کو میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا، اے اللہ ہمارے دل، ہماری پیشانیاں، ہمارے اعضاء و جوارح سب آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، ان میں سے کسی کا بھی آپ نے ہمیں مالک نہیں بنایا، مالک آپ ہیں۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا، جب ہمارے ساتھ آپ نے یہ معاملہ فرمایا تو کن انت ولینا، تو آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیے۔ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، ہمیں سیدھے راستے پر پہنچا دیجیے اپنے فضل و کرم سے۔ تو بھائی کسی چیز پر ناز نہیں، کسی چیز پر آدمی کو ناز کرنے کا موقع نہیں ہے۔ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر کوئی کسی کو بیان کرنے کی توفیق ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کسی کو درس دینے کی توفیق ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کوئی علم حاصل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کسی کو لکھنے کی توفیق ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو اپنی
اپنے کمال، اپنا کسی چیز میں کوئی کمال نہ سمجھے. جو کچھ کمال ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ خیال رکھے کہ جب چاہے اللہ تعالیٰ چھین لے، انسان دیکھتا رہ جائے. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو بیماریوں سے ملتا ہے. بیماری بھی ایک حقیقت میں نعمت ہے. ہم لوگ کمزور ہیں، اس واسطے بیماری ہمیں بری لگتی ہے. کمزور ہیں اس واسطے ہم اس کا تحمل نہیں کر پاتے، کمزور ہونے کی وجہ سے. اس لیے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے شفا عطا فرما دیجیے. اور بیماری کبھی مانگنی بھی نہیں چاہیے. پناہ مانگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، بیماریوں سے پناہ مانگی ہے. ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے. لیکن جب آ جائے تو پھر وہ کئی حیثیتوں سے نعمت ہے. ایک اس حیثیت سے نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنایا ہے، درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. اور ایک اس حیثیت سے نعمت ہے کہ انسان کو اپنی حقیقت یاد دلا دیتی ہے. بڑا اکڑتا پھرتا ہے اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے، لیکن بیماری میں آ کر بالکل بے بس ہو جاتا ہے، بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت اس کو دکھا دیتے ہیں. اس لحاظ سے نعمت ہے، لیکن ایسی نعمت ہے کہ اس کو وہ مانگنی نہیں چاہیے. اس سے پناہ ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ انسان تحمل نہیں کر پاتا. تو البتہ جب آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے. جب تک ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے، اور شفا کی دعا مانگتا رہے. شفا کے اسباب بھی علاج کا اختیار کرے اور شفا مانگتا بھی رہے، لیکن شکوہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ ہو، اس کی تقدیر کا شکوہ نہ ہو، قضا پر راضی ہو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بھی نعمت بنا دیتے ہیں، اور پھر اپنے فضل و کرم سے دور بھی فرما دیتے ہیں. شفا بھی عطا فرماتے ہیں، شفا بھی وہی عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ چند سبق ہیں جو بیماری سے ملے. جیسا میں نے عرض کیا کہ اب اس سے زیادہ بولنے کی ذرا مشکل معلوم ہو رہا ہے، تو اتنا ہی سبق مل جائے ایک مجلس میں تو وہ بھی کافی ہے. کیا کہ آدمی کو اپنی کسی بھی صفت پر ناز نہ ہو. ہر وقت اس بات کا استحضار رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کسی وقت بھی جب چاہے اللہ تعالیٰ چھین سکتا ہے. جب تک اس نے عطا فرما رکھی ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، شکر کی کثرت کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر اترانا یا اس کے اوپر کوئی ناز کرنا. اور دوسرا یہ کہ بیماری کو بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھ کر اس کا برداشت کرنا چاہیے جب تک موجود ہے. برداشت کرے اور ساتھ میں شفا مانگتا رہے، لیکن یہ سمجھے کہ جب تک ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر کوئی شکوہ نہ ہو، اور شفا مانگتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیماری نہ مانگے، تکلیف نہ مانگے، تکلیف کا ازالہ مانگے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے. یہ دو سبق مل جائیں ہمیں تو یہ بھی انشاءاللہ ایک ثمرہ ہے اس کا. آج اللہ کے نام پر اس پر بس کرتے ہیں. اللہ نے اگر توفیق دی اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اگلے اتوار کو بھی اللہ تعالیٰ اور زیادہ بہتر کر دے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو
اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہماری بیماریوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے اعمال کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے، ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، فساد سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ مزدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تہنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وارضنا وارض عنا یا رحمن۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، فرمائش کی ہے، اے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیجیے، اپنے رحمت سے عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ پورا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر